آج کا جو یہ کنونشن تھا اس کے آگے پیچھے اجلاس بھی ہوئے. اس کنونشن کے حوالے سے معیز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. معیز آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ حکومت اس سے کیا, وہ میں نے اعجاز صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, دیر ٹو سائڈس ٹو دس. ظاہر ہے جوڈیشری تو ہوگی, ایک میڈیا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوگا, بڑا کرٹیکلی دیکھ رہا. میں بھی ایک افطاری پہ تھا, لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی کہ اس میں جو جرنلسٹ سارے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ایکسپلین کیسے کیا جا سکتا ہے. ایوری ون تھاٹ واز اے پی آر ڈیزاسٹر ٹائپ سین کہ حکومت اپنا یعنی یہ کس طرح ہو گیا یہ جو کچھ ہوا. اور جو پی ڈی ایم کے بہت سے لوگ تھے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ اپریشیٹو نہیں تھے, بڑے کریٹیکل تھے, ناٹ سیئنگ. میں نے کہا جی ہم نے کیا کیا. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سر بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. میرے خیال سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کے حوالے سے تو ایک فارس ہی تھی نا, یعنی کہ آئین کا تو یہ لوگ مل کے مجموعی طور پہ یہ کوalition مذاق اڑا رہی ہے. الیکشنز جو ہیں ان کے 90 دن کے ہونے کے فرض کے حوالے سے اس کے خلاف قراردادیں پیش کر رہی ہیں. تو اس شوڈ انفارم اینی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو کتنا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا یہ پبلک پوسچرنگ کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی فیصلہ اگر اس بات کے حوالے سے کیا جائے تو وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے زیر نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ یہ در حقیقت آئین کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں. اور میرے بھی جس طرح باقی لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے, میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ جسٹس عیسیٰ صاحب نے ان کی یہ دعوت قبول کیوں کی. میں یہ سمجھانے اور سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ آپٹکس آپ کس طرح ایک عام پاکستانی کو سمجھائیں گے. آپ اس کی جو نزاکت ہے وہ چھوڑ دیں. وہ ظاہر ہے اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں تھی یا امپروپرائٹی نہیں تھی. ان کو دعوت ملی, تمام جج صاحبان کو دعوت ملی تھی, نیشنل اسمبلی کے ہال کو استعمال کر رہے تھے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو اس کی آپٹکس ہیں, مطلب یہ نظر آنے میں آپ کس طرح کسی کو واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کے بائیں بازو پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو حدیبیہ پیپر ملز میں اپروور تھے اور وہ کیس بھی آپ کے سامنے آیا تھا. آپ کے دائیں بازو پہ زرداری صاحب کھڑے ہوئے تھے جو کہ میمو گیٹ کے اندر ایک سینٹرل کیریکٹر تھے جس کا فیصلہ آپ نے لکھا تھا. یعنی کہ ان چیزوں کی آپ آپٹکس اگر دیکھیں ایک ایسے وقت ہے کہ جہاں سپریم کورٹ بیچ میں سے سپلٹ ہے اور سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینے کے حوالے سے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, انفرادی ججز کے اوپر ایسے الزامات لگ رہے ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہیں. تو اس وقت اتنی ڈائنامک. ہاں لیکن اس میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ تو کچھ اور بات ہے, آن ریکارڈ یعنی آن ریکارڈ سے مراد پرسپشن وائز دا گورنمنٹ دا وے دے بینگ دا ڈیسک, جس طریقے سے ڈیسک بجائے گئے, آئی تھنک گورنمنٹ مسٹ ہیو سیڈ دس از اے ہمارا اٹس اے ون اپ مین ہماری طرف سے ہو گیا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ دس ول ڈائی اسٹارٹنگ ٹمورو. بلکہ جسٹس صاحب نے خود بھی کہا کہ کل میں فیصلہ بھی آپ کے خلاف دوں گا, تو پھر اس چیز کی دہائیاں نہ دیجیے گا. لیکن یہ تو آج آئین کا دن تھا, یہ خیر وہ آگے ہے فوٹیج, لیکن دس واز اے ڈے فار دا کانسٹیٹیوشن. 50 سال ہو گئے اس آئین کو. کیسے اس آئین کے اوپر ہم نے 50 سال عمل نہیں کیا, یہ تقریریں ہونی چاہیے تھیں. کیسے اس آئین کو توڑا گیا بار بار. ڈکٹیٹرز کی تصویریں لگاتے کہ کس کس نے کیا 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 اس آئین کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ, اس پارلیمان کے ساتھ, کس نے کیا کیا کیا. یہ تو بحث ہونی چاہیے تھی. یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جی آئین ہمیں کہتا ہے الیکشن کرا دو, لیکن ہم ڈرتے ہم نہیں کرائیں گے. دیکھیں یہی تو المیہ ہے کہ یہ سب کچھ آئین کے نام پہ ہوا, اور وہ بھی کہا گیا کہ جناب 50 سال مکمل ہو گئے آئین کے. اور دوسری بات دیکھیں جو معزز جج صاحب آئے, اسی عدالت کے اندر 13-14 اور بھی جج صاحبان ہیں اور وہ بھی اتنے ہی آئین پسند ہیں. کیا اچھا ہوتا ان سب کو بھی بلایا گیا تھا. جی فائزہ صاحب نے اپنی تقریر میں جج صاحب نے کہا ہے کہ بلایا گیا تھا, اور عموماً اس طرح کی میں آج بھی جہاں پہ تھا وہ کہا گیا سب کو ایکسٹینڈ کی, اور انہوں نے اپنی دانست میں سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. تو یہی شو کرتا ہے کہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیوں رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب وہاں پہ اگر تقریریں کر رہے ہوتے نا کہ انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہوتی, آئین کی باتیں ہو رہی ہوتی, صرف باتوں تک نہ ہوتی, یہ بھی بتاتے کہ جناب جو ہم نے الیکشنز کروانے ہیں, ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. رضا روبانی صاحب نے بڑی شستہ انگلش میں, بڑی شستہ اردو میں انہوں نے ایسی بات کی, لیکن نہ انہوں نے انتخابات کا ذکر کیا, نہ آج انہوں نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا جس میں انہوں نے صوبوں کو خود مختاری دی تھی. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 صوبوں کے چیف منسٹر ہیں وہ وفاق کے غلام ہیں, ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے کیسے اسمبلیاں توڑ دی. تو اس کے اندر اور ایک اور چیز بھی یہ بار بار یہ کہتے ہیں, اور اس میں دیکھیں نا یہ جیسا جو الیکشن کمیشن کا جو خط ہے, جو بریفنگز دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو جا کے, سب کو پتا ہے یہ سب ایک اکٹھے مل کے سنکرنائز کر کے کام کر رہا ہے. یہ جو ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, سب کو پتا ہے کہ صرف الیکشن نہ کروانے کا ایک بہانہ ہے. جس نے پیسے نہیں دینے یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے. آج الیکشن کمیشن نے لکھ دیا کہ جی نکالے پریزیڈنٹ کو اس میں سے. یہ الیکشن کمیشن کی پروگیٹو ہونی چاہیے, جیسے کہ اس سے پہلے قانون میں
یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی تھا کہ تاریخ کیا دینی ہے اور اس کو ملتوی کب کرنا ہے. وہ ہینگ کر گیا. اعتزاز صاحب نے اس پر یہ کہا کہ اس کا مطلب وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے آخری دیا ہے, الیکشن کمیشن یہ خط لکھ کر مان گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ آگے کرنا اس کا اختیار ہی نہیں ہے. میں معیز جعفری صاحب سے پوچھ لوں. معیز جعفری صاحب, یہ سب ماحول ساروں کے سامنے ہے, یہ حالات سب کے سامنے ہیں, یہ آئین اور قانون سب کے سامنے. آج ہم آئینی طور پر مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ میرے خیال سے کاشف صاحب, یہ اب جتنے بھی لوگ اس پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپینٹس ہیں, انہوں نے دکھا دیا ہے کہ موقع پرستی سے بڑھ کے ان کے لیے آئین نہیں ہے. خان صاحب نے پچھلے سال دکھا دیا تھا جب انہوں نے, قاسم سوری صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین سے بڑھ کے ہیں, اور پھر جب سپریم کورٹ نے اسی کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا تو پھر سپریم کورٹ کے خلاف لان تان ہوتی تھی انہی ججز صاحبان کے خلاف جن کو آج یہ لوگ اپنے ہیرو سمجھتے ہیں. اور پھر ہمیں پی ڈی ایم نے دکھا دیا کہ اس میں اس تمام کولیشن نے جس طرح کی باتیں کی ہیں, جس طرح کے ریزولوشنز پاس کیے ہیں, کہ وہ آئین کے کتنے زیر سایہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو اس سب کچھ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئین کو جب آج سیلیبریٹ کرنے بیٹھے تھے تو دس شوڈ ہیو انفارمڈ اینی ڈیسیژن میکنگ. اور یہ آئین ہمارا کہاں ہے, رول آف لا کہاں ہے؟ تو عمران خان صاحب کے انڈر ہائیبرڈ رجیم چلی تھی جس کے اندر ہم نے آج بھی ہائیبرڈ ہی ہے. ویسے یہ ہائیبرڈ کا سسٹم یہاں نہیں ہے. جی ہائیبرڈ 2.0 ہے. ایبسولوٹلی دس از ہائیبرڈ 2.0. سولر ہے اب تو یہ. Yeah, everybody, as long as it's us, nobody has a problem. مسئلہ یہ کہ it can't be the other person. وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڈے نال جو مرضی ہم تیار ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں.